نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی، آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اور وقت کی عین ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ دیکھا گیا ہے کہ فرقہ واریت اور تعصب اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ سلام جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو اسے جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے۔ انتہا یہ ہے تعصب کی کہ سلام کے اندر بھی اس وقت احباب نے، لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے، اس کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ اگر سامنے والا شخص میرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو میں اسے سلام کروں گا، اور اگر وہ میرے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تو میں اسے سلام نہیں کروں گا۔ اس سے زیادہ تعصب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، وہابی، اس طرح سے امت کو تقسیم کر دیا گیا اور ایک دوسرے سے اس قدر دور کر دیا گیا کہ اب سلام کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم نے یہ جو ہے وہ ڈویژن کر لی ہے، ڈویژن بنا لی ہے۔ اس صورتحال میں عالم کفر، جن کا اصل میں یہ سب کچھ پیدا کردہ ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ امت کو ہم نے امت نہ رہنے دیا اور اتنے دھڑوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ ذاتی مشاہدے اس حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک جگہ پر بیان کے حوالے سے حاضری ہوئی، ہمارا علاقہ کہروڑ پکا، ضلع لودھرا۔ یہاں پر واپڈا کے دفتر میں ایک دوست ہوتے ہیں جن کا نام ہے اے ڈی صاحب کہتے ہیں ان کو، غالباً اللہ رتا نام ہوگا ان کا۔ تو اے ڈی صاحب نے مجھے دعوت دی، اور اکثر وہ دعوت دیا کرتے ہیں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی ان کا فنکشن ہوتا ہے تو وہ بیان کے لیے جو ہے وہ مجھے دعوت دیتے ہیں۔ ایک موقع تھا، میں گیا۔ ان کی ضلع کی پوری باڈی، ان کے جو ہے وہ زونل آفس کے افسران اور مقامی افسران تمام وہاں پر موجود تھے۔ بیان ہوا۔ بیان ہونے کے بعد انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا، تو جہاں پر انہوں نے افسر لوگ جو تھے ان کو بٹھایا، تو مجھے بھی انہوں نے حکم دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں۔ میں وہاں پر ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ تو ان کے جو سب سے بڑے افسر تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، غالباً وہ ڈویژن کے بڑے افسر تھے۔ تو انہوں نے جب بیٹھے تو اپریشیٹ کیا، کہا کہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا، اصلاحی بیان کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کا بیان سن کر
میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں۔ تو میں نے کہا کہ میں بہت کم علم سے آدمی ہوں، کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں، فرمائیں کیا سوال ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بالعموم فرقہ واریت بہت پھیل رہی ہے، تعصب بہت پھیل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ان کا بہت زیادہ اہم تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ میں ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے آپ ہیں اس کی وجہ؟ کیسے؟ تو میں نے کہا اس کی وجہ میں ہوں اس طرح سے کہ میں ایک مدرس ہوں، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ایک مدرسہ چلاتا ہوں، اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ لوگوں نے میرے پاس اپنے بچے بھیجے عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے، قاری بنانے کے لیے، اسلام پڑھانے کے لیے اپنے بچے میرے پاس بھیجے، دین سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بچے میرے پاس بھیجے۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کو بریلویت پڑھائی، دیوبندیت پڑھائی، میں نے ان کو اہل حدیث مسلک پڑھایا، میں نے ان کو اہل تشیع کا مسلک پڑھایا، میں نے ان کو سنیت پڑھائی، وہابیت پڑھائی، اور وہ جو اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے اس کو پس پشت ڈال کر مسلک پر میں نے فوکس رکھا۔ میں نے آنے والے بچوں کو یہ پڑھایا کہ دیکھو تم بریلوی ہو، دیوبندی سے تمہارا سامنا ہو تو تم نے اس کو یہ سوال کرنا ہے، وہ سوال کرے تو تم نے یہ جواب دینا ہے۔ تم دیوبندی ہو، تمہیں بریلوی کوئی ملے تو تم نے اس پر یہ سوال کر دینا ہے، تم نے اس پر یہ اعتراض کر دینا ہے، اس کے سوال کا یہ جواب دینا ہے۔ میں نے سنی کو یہ بتایا کہ تم نے شیعہ پر یہ اعتراض کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ یہ باتیں کرنی ہیں، یہ اعتراضات کرنے ہیں، یہ جوابات دینے ہیں۔ میرے پاس آئے تو میں نے اس کو اہل تشیع کا مسلک پڑھایا کہ اہل تشیع کا مسلک کیا ہے، تمہارا سنیوں سے واسطہ پڑے تو تم نے اس کو جو ہے وہ کیسے اس پر اعتراض کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ اس پر سوالات کرنے ہیں۔ تو میں نے ان افسر صاحب کو یہ عرض کیا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس تعصب کی وجہ میں ہوں۔ میں اپنے سننے والے احباب کو یہ عرض کروں کہ خدا نخواستہ میں علماء یا مدارس پر ہٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ جن چیزوں پر ہمیں فوکس رکھنا چاہیے تھا اس پر فوکس نہیں رکھا ہم نے۔ کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ علماء دین کا بڑا کردار ہے معاشرے میں؟ مدارس اہل سنت، مدارس جو ہے وہ اہل سنت کے ہوں، اہل تشیع کے ہوں، یا جن کے بھی مدارس ہیں، تمام طرح اپنے طور پر بھرپور کام کر رہے ہیں، فلاحی کام ہو رہے ہیں، لیکن شکوہ یہ ہے کہ فوکس ہونا چاہیے تھا اسلام پڑھانے پر، لیکن وہ فوکس نہ رکھا گیا بلکہ مسالک پر جو ہے وہ فوکس کیا گیا، جس کی وجہ سے تعصب بہت زیادہ پھیلا۔ اگر ہم نے اسلام پڑھایا ہوتا تو اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے وہ دوسروں کا گریبان پکڑنا سکھایا، ان پر اعتراض کرنا سکھایا، ان پر زبان درازی اور دست درازی کرنا سکھایا۔ تو میں اپنے طور پر جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں جن چیزوں پر فوکس رکھنا چاہیے تھا وہ فوکس ہم نے نہیں رکھا۔ تو یہ بہت بڑی، تو میں نے جب وہ ان افسر صاحب کے سامنے یہ بات کی تو انہوں نے بہت زیادہ سراہا اس بات کو اور کہا کہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا ایسا کہ جو اس طرح سے آن کر لے
इस तरह से अपनी गलती का एतराफ़ कर ले। और आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कम अज़ कम आप ऐसा नहीं करते होंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने तौर पर कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने मजमूई तौर पर जो है वो एक तबके की बात की है। अच्छे बुरे लोग हर तबके में होते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो हमारे यहाँ ये मामला पाया जाता है कि मसालिक पर फोकस रखा जाता है और बुनियादी बातों पर जो है वो उतना ज़्यादा उस पर ज़ोर नहीं दिया जाता है। इस हवाले से एक दूसरा मुशाहिदा मेरा, मैं बहुत सालों तक कादियानियों से मुबाहसे और मुनाज़रे करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कादियानी जो हैं वो बहस मुबाहसे के बाद वो राह रास्त पर आए अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन एक तजर्बा मेरा जो गुज़रा वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक कादियानी था, ग़ालिबन वो जर्मनी से ताल्लुक़ था उसका, तो उससे काफ़ी दिन तक जो है वो बहस मुबाहसे होते रहे। मैं उसको दावत देता रहा कि आप जो है वो कादियानियत पर लानत भेजकर और सच्चे दिल से मुसलमान हो जाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख़ातमुन नबिय्यीन तस्लीम करें। काफ़ी दिनों के बाद जब दलाइल का जो है वो मामला होता रहा और मैं उसको तबलीग करता रहा, आखिर उसने मुझसे एक सवाल किया। उसने कहा कि बहुत दिन हो गए आपसे बात करते हुए और मैं जो है वो मेरा दिल माइल होता है आपकी बातों की तरफ, लेकिन मुझे एक परेशानी है। मैंने कहा जी फरमाएं, क्या परेशानी है आपको? उन्होंने कहा परेशानी ये है कि आप चाहते हैं कि मैं मुसलमान हो जाऊं, तो आप ये बताएं कि आप मुझे किस मसलक में मुसलमान करेंगे? आप मुझे बरेलवी बनाएंगे तो देवबंदी कहते हैं कि ये मुशरिक हैं। अगर आप मुझे देवबंदी बनाएंगे तो बरेलवी कहते हैं कि ये गुस्ताख़ रसूल हैं। अगर आप मुझे शिया बनाएंगे तो सुन्नी कहते हैं कि ये काफिर हैं। अगर आप मुझे सुन्नी बनाएंगे तो शिया कहते हैं कि ये गुमराह हैं। अगर आप मुझे वहाबी बनाएंगे तो सुन्नी कहते हैं कि ये गुमराह हैं, और सुन्नी बनाएंगे तो वहाबी कहते हैं कि ये गुमराह और मुशरिक हैं वगैरह। तो मैं तो फिर वही काफिर का काफिर रहा कि आपके तो तमाम तर मसालिक एक दूसरे को काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, और जो है कुफ्र के फतवे सब पर जो है वो लगाए जाते हैं। तो आप मुझे मुसलमान करना चाहते हैं, मैं तो फिर काफिर का काफिर रहूँगा कि आप मुझे जिस मसलक में भी लाएंगे। तो उसका ये सवाल जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किसी को मुसलमान रहने नहीं देते हैं। हर एक पर कुफ्र के फतवे, हर एक को जो है वो मुशरिक बनाने के दरपे हैं, और जो है वो काफिर कुफ्र की हमने मशीन चलाई हुई है। बहरहाल उसको मैंने दावत दी। मैंने कहा कि मैं आपको दीन की दावत दे रहा हूँ, इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, मसलक की दावत नहीं दे रहा हूँ। आप दीन इस्लाम कबूल फरमाएं और फिर आप जो नज़रियात जो हैं वो आप मुनासिब लगे आपको, या जो आपके दिल को भाएं, तो आप वो कबूल कर लें, लेकिन मैं तो आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, आप इस्लाम कबूल करें। तो ये उस कादियानी का ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इस पहलू पर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। मैं अहले मदारिस को, उलमाए किराम को, खुतबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ठीक है, जिसका जो मसलक है, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। कोई देवबंदी है तो रहे देवबंदी, कोई बरेलवी है तो रहे बरेलवी, कोई किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला है तो वो रहे अपने मसलक में, लेकिन दूसरों को काफिर बनाने के दरपे ना हो, दूसरों पर जो है वो कुफ्र के फतवे लगाने से बाज रहें कि ये शय उम्मत को तोड़ने वाली है, और हमें उम्मत को जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना है। अल्लाह तबारक तआला हम सब को इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और उम्मत मुहम्मदिया को यगानगत और जो है वो यकसूई अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।